السلام علیکم جی، جیسے آج آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 9 نومبر ہے اور علامہ اقبال کی یوم پیدائش ہے، تو اسی سلسلے میں ہم نے ہیوسٹن میں ایک چھوٹا سا پروگرام کیا جس میں مختلف مقررین نے اقبال کی شاعری، اقبال کی فلسفی، ان کی پولیٹیکل کنٹریبیوشن، ان سب پہ بات چیت کی۔ انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ اقبال کے افکار کی پیروی سے مسلمان بہتری کی طرف اور معاشرے میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی کونسلیٹ میں اقبال کو، جو کہ شاعر پاکستان ہیں، ان کی کنٹریبیوشنز کو خراج تحسین دینے کے لیے۔ بھائی اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہی نہیں تھے، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے ویژنری تھے جو دیکھ رہے تھے سمجھے کہ ستاروں پہ کمن ڈالنے والے نوجوانوں کو انہوں نے خطاب کیا ہے، تو وہ ہمارے نوجوان ہیں اور انہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اس طرف کہ یہ ہمارے قوم کے لیڈرز اور ہمارے جو ویژنریز اور ہمارے اسپریچول اور فلاسفیکل لیڈرز جو ہیں وہ کیا آئیڈیا رکھتے تھے۔ میں نے آج کونسل جنرل صاحب اور وہ شیخانی صاحب ان لوگوں سے کہا کہ اب جو ہے قیادت آپ کے ہاتھ میں، تو اسی طرح نوجوانوں سے یہی خطاب ہے کہ بھائی آپ ایز اے مسلم اینڈ ایز اے پاکستانی یو ہیو ویری بگ ریسپانسبلٹی، یو گیز آر ڈوئنگ ایکسلنٹ اکیڈمیکلی، بٹ یو پلیز کم اوور check out our literature and our values انشاءاللہ، and اس پہ بھی ایک بہت بڑا ٹریجر ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اقبال کا کلام پڑھیے، اس میں خودی کے کانسیپٹ کو سمجھیے، جس میں وہ اپنے خودی کے اوپر اپنی پوری فلسفی پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ اقبال ہمارے مسلمان جوانوں کو ایک شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں، بلند پرواز، تیز نظر، کسی مردے پہ کھانے پہ منع کرتے ہیں اور عقاب کی صلاحیتوں کو سراہتے ہیں، اور اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان قوم بھی اونچا سوچے، اونچی اڑان رکھیں، سر اٹھا کے چلیں اور اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں کہ جو توحید کی عمارت ہمارے سینوں میں ہے اس کو اجاگر کریں۔ اقبال کے کلام سے خودی اور خودی کے ریلیٹڈ جو دل سے اور اپنی ذات سے چیزیں اٹھتی ہیں اس کو سرائیں، سمجھیں اور اقبال کی فلسفی کو اپنائیں۔ یہی ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں اور ہماری مسلم قوم کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا نام پاکستان کے لیے بلند رہے، جنہوں نے نظریہ پاکستان دیا، ان کی وجہ سے قائد اعظم کو انہوں نے کنونس کیا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور ہماری پہچان ساری دنیا میں آج ہم یہاں پاکستان کونسلیٹ ہیوسٹن میں موجود ہیں۔ اقبال ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا یہاں پر۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اقبال کا جو پیغام ہے، ان کی فکر ہے، اس کے بارے میں بات کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہم ہر سال کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن اب اقبال ڈے کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی یہاں ہیوسٹن میں اور امریکہ کے دوسرے شہروں میں ہے، جو کہ 30-40 سال سے یہاں رہ رہی ہے، وہ اب اپنے معاشی اور دیگر فیملی مسائل سے گزر کر اتنی مستحکم ہو چکی ہے کہ اب یہاں پر مستقبل بنانے کے لیے اور اپنی نئی نسل کو اقبال کا جو پیغام ہے، ان کی جو فکر ہے، اسلامی اخلاقیات، اسلامی اقدار، یقین، ایمان، اقبال کے ان عوامل پر جو ہے وہ ہم اپنی نئی نسل کو گامزن رکھیں، اور اس ملک میں اقبال کی تعلیم کے حساب سے زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پہ گزار کے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اقبال، جسے ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، یہاں ان کے افکار پر عمل کر کے ہم اقبال کو شاعر مغرب بھی بنا دیں۔ تو آج کی جو محفل تھی وہ اسی حوالے سے اہم تھی، کیونکہ یہاں ہیوسٹن میں موجود پاکستانی امریکن کمیونٹی نے شرکت کی، اس میں کچھ نوجوان بھی تھے، ہمارے کچھ الیکٹڈ آفیشلز بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وائل آج کا دن ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سوچیں
جائزہ لیں کہ اقبال کی تعلیم کا پچھلے 70-75 سالوں میں ہم نے اس سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا. یہ ایک خوشائند بات بھی ہے کہ مستقبل کے لیے ہم اقبال کے پیغام کو کس طرح سے اپنے لیے گائیڈنگ لائٹ بنا سکتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کو کونسل جنرل آف پاکستان ان ہیوسٹن میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم یوم اقبال کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. علامہ محمد اقبال کا میسج، آج کی تقریب کا مقصد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے میسج کو ریکال کرنا، سمجھنا اور پھیلانا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں، مفکر پاکستان ہیں اور پاکستان موومنٹ میں ان کا کلیدہ کردار تھا. آج کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں اور میں مقصود احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ کاش اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوتے تاکہ آخرت میں عذاب سے بچ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. اس کے بعد وہ لاہور گئے جہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے BA اور MA کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے یونائٹڈ کنگڈم اور جرمنی گئے. وہاں کی ان کی اعلیٰ تعلیم کے بعد وہ برٹش انڈیا واپس آئے اور پولیٹکس میں حصہ لیا. اپنی شاعری کی. قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے کلوزلی کام کیا اور ان کا ایک مشہور جو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مفکر پاکستان ہیں. اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم لیگ کی سن 1930 کی ایک اینول کنونشن ہوا جس میں انہوں نے اسپیچ کی اور پہلی بار انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ برٹش انڈیا کے وہ صوبے یا علاقے جہاں مسلمانوں کی میجارٹی ہے ان کو ایک الگ ریاست بنایا جائے تاکہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب اور اپنی جو ہے تہذیب اس حساب سے اپنی زندگی گزار سکیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں رحلت کر گئے. ان کی جو مشہور 4-5 کتابیں جو شاعری کی جو مشہور ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں. اسرار خودی، پیام مشرق، بال جبریل، بانگ درا اور جاوید نامہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے قلزم اللہ سے مکان پیدا کیا
اور خود لامکاں رہا. اور حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے ایک ادائے کن سے اس عالم ہائے گونگو کو کتمان عدم سے نکال کر منصر شہود پہ جلوہ گر کر دیا. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے رہبروں، اپنے محسنوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے. حضرت علامہ اقبال نے اس پہلو پہ نظر کی تو انہوں نے اپنی تمام تر شاعری کا جو مرکز بنایا وہ اصلاح امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ ہر مومن اپنی جگہ پر ایک سیسا بنائی پلائی ہوئی دیوار بن کے دنیا کے سامنے آئے، تاکہ مسلم امت جو ہے وہ کسی بھی حال میں ذوبحالی کا شکار نہ ہو، پستی کا شکار نہ ہو. اور اس بات کی بھی دعوت دی کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی نوجوان انفرادی طور پر جو بھی اپنی سرگرمی کرے، جو بھی اپنے کام کرے، وہ یقیناً اس کو جاری و ساری رکھے، مگر ایک مٹھی بند کر ایک امت مسلمہ کو ایک جگہ جمع کر کے یہ بتایا کہ دیکھو، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کی میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. راہ حق پر رہنا چاہتے ہو، اگر تم راہ ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، اگر ایک اسلامی اور مسلمان ایک مضبوط قوم بن کر دنیا کے سامنے آنا چاہتے ہو، تو یقیناً تمہیں ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے. مگر یہ بات کہتے ہوئے یہ بھی فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد. میرے دادا، ان کا نام منشی غلام قادر حسی، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 1816، اور علامہ اقبال ان سے 17 سال چھوٹے تھے. میرے دادا ایک اسکالر تھے، انہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی تھیں، اور ان کا ایک پنجاب پریس تھا سیالکوٹ میں، اور وہ ایک محفل کے انسان تھے. اور علامہ اقبال بھی ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور ان سے جو علامہ اقبال کی عقیدت تھی، ان پیار و محبت کی وجہ سے وہ میرے دادا کو انکل کے نام سے پکارتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ سندھ کے نیچے جو وادی تھی، جو علاقہ تھا، اس کو قدیم لوگوں میں ہند کے نام سے پکارا جاتا تھا. یہ لوگ ہندی تھے، یہ وہ لوگ ہندی تھے جو پارسی تھے، بدھ مذہب سے تھے، مسلمان تھے، کرسچن تھے، مسلمان تھے، یہ ہندی تھے. تو میرا ایک آج آپ کو پوائنٹ سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہندی اور ہندو میں فرق کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ لگے کہ علامہ اقبال جو بات کرتے ہیں اپنی شاعری میں ہندی کے بارے میں، تو آپ کنفیوز نہ کریں جیسے کہ آپ کو کنفیوز کیا جاتا ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا شعر و ادب سے تعلق ہے. آنریبل آفتاب چودھری، کونسل جنرل، اسسٹنٹ کونسل جنرل، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ، پروفیسر عمری صاحب، آج آپ نے رنگ جما دیا. یہ میرے بزرگ، میرے دوست، اور پھر ہماری نوجوان قیادت، یہ علی شیخانی، ہم آفتاب، یہ ہمارے نوجوان ہیں جن سے اقبال ہمیشہ مخاطب رہے. اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، کیونکہ آپ اس قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اٹس اے ویری بگ ٹاسک، اٹس اے ویری ویری بگ ٹاسک، اینڈ آئی ہوپ یو ریئلائز اینڈ یو اکامپلش بوتھ آف یو اینڈ یو ٹو سر. اور میں سیدھا نظم کی طرف آتا ہوں. مسجد قرطبہ ان کی نظم ہے.
قرطبہ میں ہسٹورینز یہ کہہ رہے ہیں، کریٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عظیم کام ہوئے. ایک تو مسلمانوں کی وہ مسجد جو ایک مانیومنٹ ہے، اور ایک علامہ اقبال کی یہ نظم، ان کی وہ حیثیت اس نظم. تو اٹ واز مائی رسپانسبلٹی. سر نارسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا، یہ سارا ان کی مہربانی اور ان کی گائیڈنس ہے. تو اب انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی تھی، تو ایز اے پورٹ میرا کام یہ تھا کہ میں اسے مختصر بھی کروں تاکہ نظم جو ہے اس کا وقار بھی مجروح نہ ہو. اور سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. ہماری کمیونٹی کی بہت پرومیننٹ پرسنالٹی ہے. تزین زائدہ ان کے والد ہیں حبیب صدیقی، شاعر بھی ہیں، اور انہوں نے اقبال پہ کچھ کلام لکھا تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آئیں اور یہاں پر پڑھیں، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں شامل ہو سکے، اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کو کور کر لوں. With that, I'll recite the poem by Habib Siddiqui. یوم اقبال کے موقع پہ انہوں نے 2004 میں 2001 میں یہ انہوں نے نظم لکھی تھی اور پبلش بھی ہو چکی ہے. پھر فضا معمور نغمات رباب دل ہوئی، نام پر اقبال کے آراستہ محفل ہوئی. بز میں روشن ہوئے پھر ان یادوں کے چراغ، علم و حکمت کی ذا سے ہوں گے پھر روشن دماغ. آئیے فرمودہ اقبال پھر تازہ کریں، وسعت فکر خود آگاہی کا اندازہ کریں. ذکر ان کے خواب کا اور خواب کی تعبیر کا، دین کی بنیاد پر ایک ملک کی تعمیر کا. آج اپنے آپ سے لیکن یہ کرنا ہے سوال، جیسے میں نے کہا لمحہ فکریہ ہے، کیا کوئی نسبت بھی رکھتا ہے رخ ماضی سے حال؟ وہ ہمیں دے کر گئے ہیں جو مٹائے بے بہا، اس امانت کا کہاں تک حق ادا ہم نے کیا. ان کے فرمودات کے گن گڑھ لیے تو کیا ہوا، شان میں ان کے قصیدے پڑھ لیے تو کیا ہوا. بھول کر درس خودی غیروں کا دامن تھامنا، روز محشر ان کا کس منہ سے کریں گے سامنا. میری کوئی اوقات نہیں کہ میں علامہ اقبال صاحب کے بارے میں کچھ بولوں. میں خاک ہوں، کیونکہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہو بچپن میں تو شاعری کا مطلب نہیں سمجھ آتا ہے، اور اب جب بڑے ہوتے ہو زندگی کے اندر تو چیزیں سمجھ آتی ہیں. میں پچھلے 20 سال سے امریکہ میں ہوں، بزنس کے اندر نام بنایا، پالیٹکس میں اللہ کا شکر نام بنایا، لیکن میں بہت خوش بھی ہوں اور کہیں پر تھوڑی سی کچھ غلطیاں بھی ہیں جس میں ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. میرے سامنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آصف بھائی وغیرہ، سر نرسی صاحب. ہم لوگ کو ابھی بھی اس طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے. چھوٹے تھے تو شعر سنائی دیتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتے تھے. یہ پچھلے 3 سالوں کی جرنی کے اندر ایک مجھے شعر بڑا یاد آتا ہے کہ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی بڑے کمال کے ہیں. تو کوشش کی کہ منتظر رہے میرے زوال کی کہ علی خانی گر جائے، اور دوسرے لوگوں سے زیادہ تکلیف دینے والے ہمارے اپنے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم لوگ کو ساتھ مل کر چلنا ہے. اگر 2026 اور 2028 میں اگر ہمارے یہاں سے کوئی پاکستانی کانگریس مین کھڑا ہوتا ہے تو آپ سب کو اور ہم سب کو مل کے اسے سپورٹ کرنا ہے. بہت بہت اقبال، میں بالکل چھوٹی چیزیں ان کی ہلکی سی کروں گا کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی ایک بھی ایون پہلو پر بڑی ڈیٹیل میں جاؤں. میرا خیال میں سب سے زیادہ موسٹ ریسرچ اسٹڈیڈ لٹریری پرسن، شیکسپیئر پہ بھی بہت بکس لکھی گئی، شیکسپیئر کے کام پہ آج بھی مسلسل کام ہو رہا ہے، تو اقبال بھی میرا خیال میں کم نہیں ہے. ان کی فارسی کا کلام میں
اگر آپ ایران جانا ہو تو ایران میں جو ڈاکٹر علی شریعتی کی جو فلاسفی ہے وہ ساری اقبال سے انسپائرڈ ہے. اگر آپ ترکی جائیں، ٹرکس کہتے ہیں کہ 7ویں صدی کے جو رومی تھے، اگر 14ویں صدی کے کوئی رومی ہیں تو وہ اقبال ہیں. اور اگر آپ جائیں، ویسے پرسنلی میں گیا بھی ہوں رومی کے مزار میں کونیا میں، تو وہاں پر اقبال کی ایک سمبولک وہ بھی ہے، قبر بھی ہے. اور یہ تو تھی ان کی لوگوں میں عقیدت. مختلف اکراس دا بورڈ، مختلف نیشنلٹیز میں. ویسے خود بھی اگر وہ لکھتے ہیں، مطلب بات کریں تو پنجابی میں لکھیں، شاعری کریں فارسی یا اردو میں، لیکچر دیں تو انگلش میں، سیاست میں آئیں تو بیکم دا پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ. فلاسفی پہ بات کریں تو ہی بیکمز فلاسفر آف دا ایسٹ. تو یہ ان کی ہمہ جہت شخصیت ہے. تو اس خودی کا سر نہا جو کہ چھپا ہوا راز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اب یہ خودی تو بہت خود ایک تلوار ہے، لیکن اس کو اب تلوار کی تیز جو کرنا ہے وہ اسی کانسیپٹ سے، اسی حقیقت سے ہی کرنا ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. اب براہیم کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ شاید وہ پہلے، جب یہ پولیٹیکل تھاٹ سارے مانتے ہیں کہ شاید وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس شکل کو توڑا تھا. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. مطلب 3 الفاظ میں صنم کدا ہے جہاں. انہوں نے ساری چیز کو سمو دیا. آج کے اس پروگرام کے اختتام پہ میں مسٹر عمر خواجہ صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے اس فنکشن کے مین اسپانسر ہیں. اس کے علاوہ میں سراج ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں انویٹیشنس اور آرگنائزیشنس میں سپورٹ کیا. ذیشان مرزا صاحب کا، جنہوں نے ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سپورٹ کیا. تلاش میں صنم